السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے. پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ہیرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر پہلے تم اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا. اس پر ان انصاری صاحب یعنی کہ ثابت بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ یہ آپ کی پھوپھی زاد بھائی ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑو. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا آنا قدرتی تھا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی باہمی جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں ان پر اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں. یہ بخاری کی روایت ہے 4585 نمبر پر. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کر لیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن، سنت اور اجماع کے ذریعے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں پر اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت پر کسی کی اطاعت کو فرض نہیں کیا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے بعد امت کے سب سے افضل انسان تھے، کہا کرتے تھے کہ میں جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری بات ماننا اور میری اطاعت کرنا، اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم لوگ میری اطاعت نہ کرنا. تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اس لیے بہت سے ائمہ کرام نے کہا کہ ہر آدمی کو کی کوئی بات لے لی جائے اور کوئی چھوڑ دی جائے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہی وجہ ہے کہ فقہ کے مذاہب کے چاروں جو مشہور رائمہ نے لوگوں کو ہر بات میں اپنی تقلید کرنے سے منع فرمایا. دیکھیں انسان بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان غلط رائے دے سکتا ہے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے علاوہ باقی جو سب کی رائے ہے اسے کچھ مان لی جائے اور کچھ چھوڑ لی جائے، اس چیز پہ زیادہ اتفاق کیا. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ درج ذیل شرائط نہ پائی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہونا، دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہ لینا. اس کے بعد لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث اس آیت کی ضامن میں آتی ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو قبول کریں۔ یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور عمل کے ذریعے اس پر ایمان کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری خواتین تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث سن کر عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ عبداللہ بن عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں شدید برا بلا کہا، اتنا برا بلا کہا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بلا وہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شخص رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے، یا انہوں نے کہا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے دشمن کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا دانت توڑ دیں اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے اسی آدمی کو پھر دیکھا کہ وہ اس طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا کر پھینک رہا تھا، تو وہ کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا یا اس سے ناپسند کیا اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک کے جا رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔ یہاں ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل مخالفت کری جا رہے ہو، نافرمانی کری جا رہے ہو۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں۔ خاندان، برادریوں، قوموں، وطن زمین کی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت سے وابستگی کا ثبوت دیں۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 72-80 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے کہ یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا۔ اسی طرح سورۃ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ امرا اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ جب اللہ رب العزت اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار رکھیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور واضح گمراہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں امن، فلاح، عزت، کفالت، نصرت، ولایت، تائید دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی ہے، یعنی کہ انسان کامیابی کی زندگی بسر کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ذلت، پستی، خوف، گمراہی، رسوائی یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بدبختی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس آیت میں اسپیشلی یہ آیت اس لیے ہوئی نازل کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نہیں لے کے آتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت پستی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔